اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے سورۃ التکاثر، مکی سورہ ہے، 8 آیات ہے، اور اس سورے کے بارے میں خاص یہ ہے کہ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کو بیان کیا ہے، اور ہر دور میں اکثریت اس کمزوری میں مبتلا رہی ہے، اور وہ کمزوری کیا ہے؟ دنیا سے محبت، زیادہ کی چاہت، اور اس زیادہ کی چاہت میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش اور خواہش میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہو جانا، آخرت سے غافل ہو جانا، اور اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ اور آخر کی آیات میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے اور اس کا عذاب بھگتو گے، اور بالکل آخر آیت میں، لاسٹ آیت میں، نعمتوں کا ضرور سوال کیا جائے گا۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ ان نعمتوں کو کس طرح سے استعمال کیا، کتنا ان نعمتوں کا شکر ادا کیا، ان سب کا سوال ضرور بضرور ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلی آیت، الہاکم التکاثر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ اب تھوڑا یہاں اس کا عربک میں جو لفظ ہے اس کا اردو معنی سمجھ لیں۔ الہا اس کو کہتے ہیں غافل کر دینے کو کہتے ہیں، اور تکاثر زیادتی کی خواہش۔ اب یعنی ہر وہ چیز اس میں شامل ہے، ہر وہ چیز جس کی کثرت، جس کی زیادتی انسان کو محبوب ہو، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی کثرت کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی بڑی خواہش رکھتا ہے، اور پھر وہ چیز اسے اللہ تعالیٰ کے احکام اور آخرت سے غافل کر دے۔ تو ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے احکام اور آخرت سے غافل کر دے، اس کے بارے میں فرمایا زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ اور تکاثر کیا ہے؟ زیادتی کی خواہش، چاہت۔ تو یہاں یہ تینوں باتیں اس میں آ جاتی ہیں کہ انسان کثرت طلب کرنا، یعنی جمع کرنے کا شوق، اتنا جمع کرنے کا شوق ہے، اتنی یعنی ہر چیز ایکسیس ہو، زیادتی کی خواہش، چاہے وہ روپیہ ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو، چاہے خاندان ہو، قبیلہ ہو، شہرت ہو، مرتبہ ہو، کوئی ڈگری ہو، کوئی جابس ہو، جو بھی ہو، جو بھی جس چیز کی بھی وہ محبت رکھتا ہے، اس کی خواہش نے اس کو اس طرح سے غافل کر دیا کہ اس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگا رہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو وہ جمع کرنے کی خواہش کہ بس جمع کر لوں، زیادہ ہو جائے، اور پھر دوسرا اس کے بعد اس کو یہ فکر پڑ جاتی کہ سب سے آگے نکل جاؤں، سبقت حاصل کر لوں، آگے نکلنے کی دوڑ۔ اور پھر جب وہ آگے نکلنے کی دوڑ، جب کثرت، اس کے پاس بہت زیادہ کثرت بھی ہو جاتی ہے چیزوں کی، اور آگے بھی نکل جاتا ہے، سبقت حاصل کر لیتا ہے، تو اب اس پر فخر کرنا، اترانا، اس کو جتانا۔ تو یہ چیزوں نے انسان کو غافل کر دیا ہے۔ کن چیزوں سے غافل کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ادا کرنے میں، آخرت سے غافل کر دیا، نیکیوں سے غافل کر دیا۔ اور یہ چیزیں ہر انسان کی مختلف ہو سکتی ہے، میری، آپ کی، ہم ہر کسی کی یہ چیزیں مختلف ہو سکتی ہے، جن کے پیچھے ہم دوڑے جا رہے ہیں، جن کو جمع کرنے کا ہمیں شوق ہے، جن میں ہم دوڑ لگا رہے ہیں کہ دوسروں سے آگے نکلیں، چاہے وہ خاندان والے ہو، چاہے بھائی بہن ہو، چاہے پڑوسی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس میں آگے نکلنے کی دوڑ، اور پھر اترانا اور جتانا، اور پھر فخر کرنا۔ ہر کسی کی یہ چیزیں مختلف ہو سکتے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے پیچھے میں بھاگے جا رہی ہوں، وہ جمع کرنے کا اتنا مجھے شوق ہے کہ اس کو میں جمع کرنے میں، اس کو لوگوں سے آگے بڑھنے میں، تفخر کرنے میں غافل ہو رہی ہوں آخرت سے۔ ہر کوئی اس بات کا ضرور بضرور جائزہ لے۔ اگر آج ہم اپنے ارد گرد نظر ہم اگر اٹھا کر دیکھیں، ہر کوئی بس دوڑ رہا ہے، ہر کوئی بس تکاثر کی دوڑ میں دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، بس یہ ہے کہ بس جمع کر لوں، سمیٹ لوں، آگے نکلنے کی دوڑ میں لگا۔ اگر وہ مرد حضرات ہیں تو ان کو بھی دیکھ لیں، الا ماشاء اللہ جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے، بس کثرت کی چاہت میں، زیادتی کی چاہت میں، مردوں کو دیکھیں بھاگے چلے جا رہے ہیں، نہ بچوں کی تربیت کا ہوش ہے، نہ نمازوں کا ہوش ہے،
نہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی کوئی فکر یا ان کے پاس کوئی وقت ہے، نہ ہی وہ اللہ کے حق ادا کر رہے ہیں، نہ ہی اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، کیونکہ کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ بس زیادہ ہو جائے زیادہ ہو جائے۔ اگر عورتیں ہیں تو وہ بھی کوئی پیچھے نہیں ہیں، وہ بھی اس تکاثر میں، کثرت میں، جمانے میں اتنی محو ہو گئی ہیں کہ حلال اور حرام کا ہوش ہی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ خود بھی تکاثر میں بھاگی جا رہی ہیں، اور بچوں کو بھی یہی سکھا دیا ہے کہ بس دوڑو، بھاگو، کماؤ، آگے نکلو، کچھ بنو، بس دنیا کی محبت، دنیا میں دوڑا رہے ہیں، دنیا میں ان کو بس بھگا رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ہی ہم بھر رہے ہیں، خود بھی یہ کر رہے ہیں، اولادوں کو بھی یہی سکھا رہے ہیں ہم۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وارن ہمیں کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، یہی تو وجہ ہے کہ تمہاری نمازیں پابندی سے ادا نہیں ہوتی، یہی تو وجہ ہے کہ جو تم دنیا کے پیچھے بھاگے توڑے چلے جا رہے ہو، اسی وجہ سے تم نیکیوں میں پیچھے رہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ میں فرمایا کہ تمہیں دنیا کی محبت، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی رنگینیاں، یہ سب چیزیں تمہیں آخرت کی طلب، اس کی جستجو سے غافل کر رہے ہیں۔ تمہاری غفلت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تم کرتے رہتے ہو، یہی غفلت میں تم پڑے رہتے ہو، حتیٰ کہ تمہیں موت آ جاتی ہے، تم خبروں میں چلے جاتے ہو، تب تمہیں ہوش آئے گا۔ اب تو بس دوڑ لگی ہوئی ہے جمانے کی، زیادہ جمانے کی دوڑ میں اور تفاخر کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ، یعنی تم اتنے غافل ہو گئے ہو اس کثرت میں، جمانے میں اتنے غافل، یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی، یعنی تم پہنچ گئے کہاں؟ المخابر، خبروں میں جا پہنچے، تم قبرستان یا خبروں میں تم جا پہنچے، اتنی تمہاری چاہ ہے اس کی محنت میں، اس کے پیچھے دوڑتے بھاگتے تم کہاں جا پہنچے؟ تم خبروں میں جا پہنچے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور ہضم کر لیا، پہن لیا اور بوسیدہ کر لیا اور صدقہ کیا اور اسے آگے بھیج دیا۔ اسے مسلم اور ترمذی نے روایت کیا۔ انسان کتنا کھپتا ہے نا اس مال کے لیے، میرا مال، لیکن یہ مال، اس کو یہ 3 جو فائدے اس مال سے ملتے ہیں، اس کے علاوہ تو یہ مال اس کا ہے ہی نہیں، بس کھا لیا، جب تک زبان پہ تھا مزہ اس کا اٹھا لیا اس کھانے کا، ہضم ہونے کے بعد سب ختم۔ اچھے کپڑے لیے، پہن لیے، پھر وہ کپڑے پھٹ گئے، ختم ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے، تو بس وہ کپڑوں سے فائدہ اس نے اٹھا لیا اور صدقہ کر کے اپنی آگے کی زندگی کے لیے بھیج دیا، اس کے علاوہ تو اس کا مال کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بھی فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف 3 طرح کا ہے، جو اس نے کھایا اور ہضم کر لیا، پہنا اور بوسیدہ کر لیا اور صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ اس کے علاوہ وہ جو کچھ ہے وہ کس کے لیے؟ وہ لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے، یعنی اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کر چلے جانے والا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ مال تو اس کا ہوگا نہیں۔ مال کیا ہے کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، جن میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 اس کے پاس رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا اہل اور اس کا مال اور اس کا عمل جاتے ہیں، تینوں چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ لیکن اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے اور اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے۔ تو دیکھیں پتہ چل گیا نا، اگر مال اس کا ہوتا تو ساتھ جاتا، اس کے گھر والے اس کے ہوتے تو ساتھ جاتے، اس کے اصل اس کے جو ساتھی تھے، جو اصل اس کی چیز تھی وہ اس کے عمل تھے جو اس کے ساتھ چلے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی 2 چیزیں، یہ حرص اور امید، جوان رہتی ہے۔ خود تو بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بوڑھا ہوتے جاتا ہے، اس کی یہ 2 چیزیں، حرص اور زیادہ کی چاہت، امید، یہ ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہی تو حال ہے آج ہم سب کے۔ اگر کسی کے پاس ہم گھر دیکھ لیں، کسی کے پاس گھر ہو تو ہماری کیا چاہت ہوتی کہ اس سے اچھا اور اس سے بڑا گھر ہمارے پاس ہو۔ اگر فلاں نے اپنے بیٹے کی شادی اس طرح سے کی ہے تو میرے بیٹے کی شادی اس سے زیادہ کہیں اچھے پیمانے پر ہو۔ اگر میرے پاس 5 تولے اگر سونا ہے، اس کے پاس ہے، تو میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔
اگر اس کا بیٹا فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے تو میرا بیٹا میری بیٹی اس سے اچھے یونیورسٹی میں پڑھنا چاہیے. بس آج کل کیا ہے، آگے نکلنے کی دوڑ، اور پھر تفاخر، فخر کرنا کہ میرا بیٹا یہ، میری بیٹی وہاں سے پڑھ کر آئی، میرا بیٹا یہ پڑھا ہوا ہے، میرا شوہر اتنا کماتا ہے، میرے پاس تو اتنی جائیداد ہے. پھر کیا کرنا؟ فخر کرنا، تفاخر کرنا، اترانا، تکبر کرنا. تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جس چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جمانے میں لگے ہوئے ہیں، زیادتی کی چاہت، ان چیزوں کی وجہ سے انسان بھول گیا ہے، انسان غافل ہو گیا، اپنی نمازوں سے غافل، انسان اپنی روزوں سے غافل، انسان اپنے قرآن سے غافل، انسان زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل، نیکیوں سے غافل. کیوں؟ کیونکہ یہ زیادہ کی چاہت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ 2 ہو جائے، اور اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. دوسری مل جائے تو پھر تیسرے کی چاہت ہوگی، اس کی چاہت یہ چلتی رہے گی. اور فرمایا کہ قبر کی مٹی کے علاوہ اس کا پیٹ کسی اور چیز کو بھرتا نہیں ہے. اور یہی ہوتا ہے، ہم کتنی حسرتیں کرتے ہیں، ہاں یہ مل گیا تو بس ہے. اور اللہ جب وہ عطا کرتا ہے تو پھر اب اس سے بڑے کی، اس سے اچھے کی خواہش ہوتی ہے. اللہ جب وہ بھی عطا کر دیتا ہے تو اس سے اور اچھے کی خواہش چلتی رہتی ہے. اور یہ مرتے دم تک یہ حسرتیں، یہ حرص، یہ امیدیں انسان کی چلتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ مرنے سے پہلے، قبروں میں پہنچنے سے پہلے ہمیں اس کا ہوش آ جائے کہ ہم نے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، غافل نہیں ہونا اس دنیا کی رنگینیوں میں. اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لوگے. یہاں پہ فرمایا ہرگز نہیں، یعنی تمہارا یہ طریقہ ہرگز یعنی بالکل صحیح نہیں ہے. یہ جو تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اس کی محبت میں غافل ہو کے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور رہ رہے ہو، یہ تمہارا طریقہ صحیح نہیں ہے. تم جس طرح تکاثر و تفاخر میں ہو، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. تم عنقریب جان لوگے، تم جان لوگے. پھر دوبارہ فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لوگے. 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ اس کو دہرایا یہاں پہ تاکید کے لیے کہ ذرا سن لو، خبردار ہو جاؤ کہ تم ضرور ایک دن آئے گا، جان لوگے کہ تم نے یہ دنیا اپنی جو کھپا کر آئے تھے، جس کے پیچھے محنتیں لگا کر آئے تھے، خوار ہو کر آئے تھے، وہ تو کچھ تھی ہی نہیں. یہ دنیا نے تمہیں کتنا غافل کر دیا، تم عنقریب جان لوگے. اللہ ہمیں یہی توفیق دے کہ ہم یہی اس بات کو سمجھ جائیں، ہم اپنے مقصد حیات کو سمجھ جائیں، اس دنیا کی رنگینیوں کو ہم سمجھ جائیں کہ یہ بالکل عارضی ہے. اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لو. آج تم غافل ہو، زیادتی کی چاہت میں تم اتنے غافل ہو کہ تمہیں کوئی چیز یاد نہیں ہے. اگر تمہیں اس طرح علم ہو جس طرح علم ہونے کا حق ہے، اگر تمہارے پاس یقینی علم اگر ہو تمہارے پاس، تو یہ مال کی محبت اور اس کی جستجو کبھی تمہیں آخرت سے غافل نہ کرے. اگر تمہارے پاس، اگر اس غفلت کا انجام تمہیں پتہ چل جائے یقینی طور پہ کہ یہ جو آج غفلت والی زندگی گزار رہے ہو، زیادہ کی کثرت میں بھاگ دوڑ رہے ہو، اگر اس کا انجام تمہیں یقینی طور پر تمہیں پتہ چل جائے، تم جان لو، جس طرح تمہیں دنیا کی کسی دیکھی بھالی چیز کا تمہیں یقین ہوتا ہے، اگر اس طرح تمہیں یقین ہو جائے تو کبھی تم تکاثر اور تفاخر میں مبتلا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم یقین عطا فرما دے کہ ایسا پکا یقین ہو، ایسا یقین ہو کہ ہاں جہنم ہے، ہاں موت آنے والی ہے، ہاں سوال کیا جائے گا، ہاں خبر میں عذاب ہے، خبر میں بھی سوال کیے جائیں گے. اگر یہ تمام چیزوں کا علم یقین ہو اور غفلت کا انجام اگر ہمیں پتہ ہو تو کبھی یہ تفاخر اور یہ تکاثر میں مبتلا نہ ہو، یہ مال اور دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں ہم. اور پھر فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تو تم ضرور دیکھو گے جہیم کو، تم ضرور بضرور یقینی طور پر ضرور دیکھو گے تم. اور وہ کس طرح سے دیکھو گے؟ ثم پھر لَتَرَوُنَّهَا، تم ضرور دیکھو گے اسے، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے.
تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، یعنی اپنی آنکھوں سے خود اپنے سامنے تم اس جہنم کو دیکھ لو گے۔ آج تو تمہیں علم کے ذریعے جہنم کے بارے میں بتایا گیا ہے نا، تم نے تو جہنم کو، دوزخ کو، جہنم کو تم نے دیکھا نہیں ہے آج، ہاں لیکن علم تمہیں ضرور ہے، یقینی علم ہے کہ ہاں ہے، جہنم ہے، جنت ہے، اس پہ کوئی شک نہیں کرتا۔ لیکن ایک دن آئے گا، اگر تم اس غفلت سے بیدار نہیں ہوگے تو جہنم کو خود اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنی آنکھوں سے تم خود اسے دیکھ لو گے۔ اور میدان حشر میں جب اس جہنم کو لایا جائے گا تو وہ اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے 70,000 لگامیں ہوں گی، چینز، اور ہر چین پر، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اتنی بڑی اور خوفناک ہوگی، ایسی دہشت طاری ہوگی دیکھنے والوں پر، اور وہ ایک چیخ مارے گی۔ اس چیخ کو سن کر ہر کوئی، ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوگی۔ فرشتے، نبی، رسول، جن اور انس، تمام سب کے سب گھٹنوں کے بل گری ہوں گی۔ وہ دہاڑ رہی ہوگی، وہ چیخ رہی ہوگی، وہ غضبناک ہوگی، وہ گھات میں ہوگی کہ کب اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو جھپٹوں اور ان کا کام تمام کر دوں۔ تو اب آپ بتائیں، کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ عین الیقین سے دیکھنے کے بعد ہم غفلتوں سے بیدار ہوں گے؟ اب علم یقین سے ہم بیدار نہیں ہونا چاہتے ہیں؟ علم ہے نا ہم سب کے پاس، لیکن بیٹھے آرام سے، ریلیکس بیٹھے، کوئی فکر ہی نہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام کی طرف دیکھ لیں کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جہنم کی آگ کو محسوس کرتے تھے، جیسے وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ آگ ان کو راتوں میں بیدار رکھا کرتی تھی، وہ بے چین رہا کرتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے اس آگ کو یاد کر کے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ رو رہی تھی، پوچھا کہ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا کہ جہنم کی آگ یاد آ گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت کرتے اور کوئی ایسی آیت پر پہنچتے جہاں آگ کا ذکر ہوتا تو وہ پڑھ کر بے ہوش ہو جاتے، وہ محسوس کرتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ کتنی خوفناک چیز ہے، یہ کیسی بڑی بلا ہے۔ وہ ڈرا کرتے تھے اس چیز سے، اور ہر چیز انہیں جہنم کی آگ یاد دلا دیا کرتی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک گزر ہوا لوہار کی دکان سے، اور جب وہاں پہ آگ کی اس بھٹی کو دیکھی جس میں آگ دہک رہی ہے تو جہنم کی آگ یاد کر کے رونے لگے۔ صحابہ اکرام، آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ یاد آ گئی اور وہ رو رہے ہیں۔ اسی طرح سلف صالحین میں بھی آپ دیکھیں کہ راتوں کو وہ پہلو بدلا کرتے تھے، نیند نہیں آتی تھی انہیں، اور وجہ کیا؟ جہنم کی آگ۔ جیسے آج ہم بھی جاگے رہتے ہیں نا، راتوں میں نیند نہیں آتی، بے چین رہتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، اتنے فکر مند، رو بھی لیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم جہنم کی آگوں کو یاد کر کے نہیں روتے ہیں۔ ہمارے رونے کیا ہے؟ مال کی کمی، مال ہی نہیں ہے۔ شوہر کا تلخ رویہ، اس کا برا لہجہ، اس کا برا اور تلخ رویہ ہمیں رلا دیتا ہے۔ اولاد کی بے رخی رلا دیتی ہے، ان کا مستقبل ہمیں بے چین کر دیتا ہے، ان کی شادیاں ہمیں بے چین کر دیتی ہیں۔ ہم تو ان چیزوں کو لے کر یاد بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، فکر مند بھی ہیں اور بے چین بھی ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی طرف دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار اس آگ سے خبردار کیا ہے، اس آگ کے بارے میں ڈرایا ہے، اور یہاں بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ضرور بے شک تم اس جہنم کو دیکھ لو گے، اور تم اس یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ کیا کریں گے اس دن جب یہ بالکل سامنے ہوگی، چیخ رہی ہوگی، دہاڑ رہی ہوگی؟ اس کو سامنے دیکھنے کے بعد اب بھاگنے کا موقع تک نہیں ملے گا۔ تب یاد آئے گا کہ اچھا، اس سے تو ڈرایا گیا تھا، اس سے تو بچنے کا حکم دیا گیا تھا، اس کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا تھا ہم نے۔ اس میں تھوڑا سا غور و فکر کریں، کیا ہم علم یقین سے بیدار ہونا نہیں چاہتے؟ ہمارے پاس علم الیقین ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جہنم کس طرح سے ہے، جنت کیا ہے، سب ہمیں علم ہے اس چیز کا۔ کیا اس چیز سے ہم بیدار ہونا نہیں چاہتے؟ اپنی آخرت کی فکر کرنا نہیں چاہتے؟ کیا ہم غفلتوں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا اب بھی بھاگیں گے دنیا کے پیچھے؟ کیا ہم اس دن کے انتظار میں ہیں کہ عین الیقین سے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے جہنم کو دیکھ لیں، تب بیدار ہونا چاہتے ہیں ہم؟ تب غفلتوں سے نکلنا چاہتے ہیں ہم؟ اتنے ڈھیٹ اور لاپرواہ ہیں ہم کہ اتنے اس دنیا میں مصروف ہو گئے کہ کوئی چیز ہمیں نہ پریشان کرتی ہے، نہ آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے۔
تو کیا ہوگا اگر آنکھوں کے سامنے اس دن دیکھ لیں گے، موت کے وقت موت کے فرشتوں کو دیکھ لیں گے، جب قبر میں چلے جائیں گے، جب میدان حشر میں جہنم کو سامنے دیکھ لیں گے، اب دیکھ لینے کے بعد کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج آپ کے پاس، میرے پاس، ہم سب کے پاس علم الیقین ہے، ہمیں علم ہے، ہمیں پتہ ہے، اگر آج ہم سمجھ جائیں، آج ہم ان غفلتوں سے نکل جائیں، آج ہم یہ غافل زندگی نہیں گزاریں، تو یہ چیزیں آج ہمیں فائدہ دیں گی۔ یہ زیادتی کی چاہت کہ بس اور ایک کا دو، دو کے چار بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر پھر تفاخر کی بس ہر کسی کو اپنی تعریفیں بتانا، اپنی بڑائیاں جتانا، میرا بیٹا اس طرح، میرا شوہر اس طرح، بس کثرت کی چاہت، اور پھر اس کے بعد فخر کرنا، اور سب سے آگے نکلنے کی اس ریس میں غافل ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے تم دیکھ لو گے اس جہنم کو، کیا کرو گے پھر اس دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس رہتی دنیا میں ہی ہم اس جہنم سے بچنے کی ہم کوشش کر لیں۔ اور پھر یہاں فرمایا جو تم اتنا دوڑے بھاگے جا رہے ہو نا، زیادتی کی چاہت، بس زیادہ کثرت، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے، آخری آیت ہے، لاسٹ آیت ہے، ثم پھر لَتُسْأَلُنَّ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں۔ آج تو بس جمع کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہو، آج تو سمیٹنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہو، آج تو کثرت کی دوڑ میں لگے ہوئے ہو، یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ پھر اس دن تم سے ضرور بضرور نعمتوں کا سوال ہوگا، جتنی زیادہ نعمتیں، سوال اور پوچھ بھی اتنی زیادہ۔ اور نعمتیں کون سی؟ ہر نعمت، چاہے وہ نعمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو جتنا زیادہ حاصل کرے گا پھر اتنی زیادہ اس کے پاس نعمتیں، پوچھ بھی اس کی اتنی زیادہ ہے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ، اتنا سوال اس سے ہوگا کہ کہاں یہ نعمتیں لگائی تھیں، ان نعمتوں کا کتنا شکر ادا کیا تھا۔ آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، ہر ایک کا سوال ہونا ہے۔ ہمیں نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہے، ہمیں نعمتوں کی قدر ہی نہیں ہے۔ آج ہماری نظر نعمتوں پر نہیں ہوتی ہیں، جو اللہ نے چیزیں نہیں دی اس پر ہماری نظر ہوتی ہیں، جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس پر نظر نہیں ہوتی ہے، دوسروں کو جو ملا ہے ان کی نعمتوں پر ہماری نظر ہوتی ہے۔ اور جب یہ نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں جب وہ چھین لی جاتی ہے تو تب احساس ہوتا ہے، تب بیدار ہوتے ہیں، تب اس کی قدر ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم گننا چاہو تو نعمتیں تم گن نہیں سکتے، کبھی بیٹھ کے گنا کریں اللہ نے کتنا کچھ نوازا ہے، بنا آپ کے مانگے، بنا آپ کے پوچھے اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہے۔ اگر ہماری عملوں کی طرف دیکھ لیں تو ہم ایک گھونٹ پانی بھی ہمیں نہ ملے، وہ اپنے فضل و کرم سے کتنا کچھ نواز رہا ہے۔ کتنی ایسی چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں آپ نے کبھی نہیں مانگی، بن مانگے اللہ نے آپ کو دی ہیں، بے شمار نعمتیں، لیکن ان کا سوال بھی ہونا ہے۔ اور ان نعمتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ غفلت میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان نعمتوں کی ہم قدر سمجھیں۔ اور وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ صحت اور فرصت۔ یہ 2 نعمتیں ہیں جن کا اکثر لوگ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور اس میں غفلت برتتے ہیں۔ ایک تو صحت ہے اور دوسری فرصت۔ فرصت ملی ہے، یہ فرصت کا بھی سوال ہونے والا ہے، اس کی قدر کر لیں، آج ہی ہم قدر کر لیں۔ یہ فرصتیں جو ملی ہیں اس کو سستانے، لیٹنے، بازاروں میں چکر لگانے، بیکار کے لمبے لمبے کالز کرنے، ریسیپیز ٹرائی کرنے، سوشل میڈیا پہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو فرصت ملی ہے، فرصت کے لمحے ہیں، یہ اپنے رب کے لیے لگائیں، اس کا بھی سوال ہونا ہے۔ اسی طرح ہر نعمت کا سوال ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث یہ آتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہا کہ ہمیں بھوک نے اپنے گھروں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا ہے، بھوک لگ رہی، اس وجہ سے ہم باہر نکل بیٹھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی اسی وجہ سے باہر نکلا ہوں کہ مجھے بھی بھوک نے مجبور کیا ہے۔ تو اس کے بعد وہ وہاں ایک انصاری کے گھر گئے،
اور وہاں پر اس انصاری نے، میں آپ کو حدیث کو مختصر سا کر کے بتا رہی ہوں، اس انصاری نے وہاں پر ایک ٹھنڈا اور میٹھا پانی آپ تینوں کو وہاں پہ سرو کیا، اور اسی طرح ایک شاخ کھجور کی تھی اسے توڑ لایا، اور ایک جانور ذبح کر کے یعنی یہ دیا. اور یہ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا. بھوک کی شدت سے تم گھروں سے باہر نکلے اور اللہ نے تمہیں اپنی نعمتوں سے تمہیں گھر ایسے واپس بھیجا جیسے تم یعنی پیٹ بھرے ہوئے واپس گھر جا رہے. تو دیکھیں ان نعمتوں کا بھی سوال ہے. اور کتنی مرتبہ ہم گھر میں دیکھیں بھوکے ہوتے ہیں اور آرام سے کھانا کھا لیتے ہیں، پیاسے ہیں، ہماری پیاس بجھ جاتی ہے، ہم کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، لیکن کبھی اس کو نعمت ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. ان کا بھی سوال ہونا ہے، ٹھنڈے پانی کا بھی سوال ہونا ہے، اس کے بھی بارے میں پوچھا جائے گا کہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی جو پیے تھے اس کے بارے میں بھی، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ان چیزوں کو کس طرح سے ہم نے حاصل کیا، کس طرح سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو لگایا، ان چیزوں سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کتنی کی، ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ہم کتنے کام آئے. اور اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ نعمتیں ہوں، انسان کو تو اتنا اور اپنے مالک کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے جھک جانا چاہیے. جتنی زیادہ نعمتیں اتنی زیادہ فرما برداری بھی تو پھر کرنا چاہیے. اس کے مخلوق کی بھی اتنی ہی زیادہ ان نعمتوں سے پھر مدد کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے، جس حال میں رکھا ہے اس حال میں ہم شکر گزاری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، اور تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا شکر ادا کرنے والے بنیں. یہ نہیں کہ ہر چیز میں گیلے شکوے کیڑے نکالنا، بس ہر چیز میں برائیاں دیکھنا کہ یہ ایسا وہ ایسا، یہ کیوں وہ کیوں نہیں. ہر حال میں الحمدللہ کہیں، شکر ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.